اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 ہے، فجر کی جماعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت دینے کا اور حکمت کے ساتھ ساتھ بلائی کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حکمت سے مراد دین ہے اور دین کا علم ہے، یعنی کتاب و سنت کا علم، جس کو قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم مل جائے تو سمجھو اس کو حکمت مل گئی۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مال کے صدقہ سے علم کا صدقہ افضل ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مال جو ہے وہ کسی کو صدقہ کیا، وہ ایک دن دو دن کے بعد خرچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن علم کا صدقہ ایسا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جتنا زیادہ تقسیم کیا جائے اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب کوئی استاد کسی شاگرد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتا ہے، آگے وہ پڑھنے والا آگے پڑھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے آگے جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، جبکہ مال کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جس کو مال دیا اس نے لیا، ایک دن میں، دو دن میں، 4 دن میں خرچ کر لیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو علم کا صدقہ ہے یہ جب تک وہ اس کے آگے پڑھاتے رہیں گے اس کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ دوسرے یہ کہ علم دین فقط کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آتا ہے۔ محض قرآن و حدیث پڑھنے سے بھی ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو۔ تو علم جو ہے یہ صرف کتابیں پڑھ لینا یا کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو خود کو پڑھے لکھے تو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان ہی دیکھ لیجئے، علم تو اس کے پاس بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ گمراہ ہو گیا۔ تو علم وہی فائدہ مند ہے جو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے حاصل ہو، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خالی ہو جائے وہ گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دین اپنی رضا کے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اور جسے حکمت ملی تو اسے بہت بلائی ملی۔ تو معلوم ہوا کہ علم دین تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، مال، عبادت اور سلطنت وغیرہ ان سب سے اعلیٰ جو ہے وہ علم ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے اعلیٰ ہے اور سب نبیوں سے زیادہ عالم ہیں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا، تو یقیناً ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پہلے جب آدم علیہ السلام کا پہلے پارے میں تذکرہ تھا تو آپ سماعت کر چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانیں عطا فرمائی تھی، یعنی 6 لاکھ بولیاں، جیسے ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، تو اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ زبانیں عطا فرمائی تھی۔ تو اب آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانیں، تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ان کا علم کتنا ہوگا۔ تو جو نبیوں کے امام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علم کا کیا کمال اور کیا حساب ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، یعنی اللہ نے مجھے ہر چیز کا علم، ہر چیز کی پہچان عطا فرما دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کا صدقہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔
تو لہٰذا مال کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جس کے پاس جو علم ہو اس کو آگے پھیلائے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے، اور ہمیشہ تک صدقہ جاریہ رہنے والی یہ چیز ہے۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور آگے لوگوں کو قرآن پڑھائے۔